پھر اس کو حکم دیا جائے گا اس کو آگ میں جلا دو، اس کو آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا۔ پروردگار عالم اس نوجوان کے لیے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح گلزار بنا دے گا، وہ جلے گا نہیں۔ لیکن یہ تماشا، یہ کرشمہ، یہ پاور انسان دیکھے گا۔ اس کے ساتھ کھانے کا اناج کا پہاڑ اور پینے کے لیے پانی کا دریا رہے گا۔ لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، لوگوں کو کھانے نہیں ملے گا، اور اس کے پاس کھانے کا پہاڑ ہے، پانی کا دریا ہے۔ اتنی نعمت کی بہتات ہوگی، لوگوں کے ایمان ڈگمگائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة أمرا أكبر من الدجال، إنه يجيء ومعه مثل الجنة والنار، والتي يقول إنها الجنة هي النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق کچھ تفصیلات آئی تھیں، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ وہ جنگ میں مصروف ہوں گے اور اسی بیچ دجال کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے۔ تھوڑی سی تفصیلات آج میں دجال سے متعلق آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ جو دجال ہے ہم نے جس کو بہت سرسری طور پر سن لیا اور بہت ہلکے میں لے لیا، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ تھا، اتنا بڑا فتنہ تھا کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت سارے فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اپنی دعا میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور حضور دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ حضور خود اس فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار رو رہی تھیں بیٹھ کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا عائشہ رو رہی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے عائشہ، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس دجال یاد آ گیا۔ دجال یاد آنے سے رونے کیوں لگ گئی حضرت عائشہ؟ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار حضور سے دجال کا تذکرہ سنا تھا، اور دجال کا فتنہ کتنا خوفناک ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا تھا۔ اس لیے جب بھی دجال کی یاد آتی تھی نا
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتی تھی، تب رو رہی تھی۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ دجال یاد آ گیا۔ تو جس فتنے نے حضور کو رلایا ہو، جس فتنے سے پناہ اللہ کی حضور نے طلب کی ہو، جس فتنے کے ڈر سے حضرت عائشہ روتی ہوں، اس فتنے کا نام سن کر ہم تقریروں میں سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، ہاں مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج آ جائے گا اور پھر قیامت آ جائے گی۔ لیکن یہ ہمارے آپ کے لیے، پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ حضور حدیث میں بیان کرتے ما من خلق آدم الی قیام الساعہ امرا اکبر من الدجال۔ جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے قیامت قائم ہونے تک، حضور فرماتے ہیں ما من خلق آدم، جب سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے استاذ محترم، بہت بڑے محدث جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، بڑے بڑے مفتیوں اور محدثوں کے استاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اپنی امت کو شیطان سے ڈراتے آئے۔ ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو شیطان سے ڈرایا اور یہ بتا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تم کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، حق کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ہر پیغمبر نے شیطان کو اپنی امت کا دشمن بتایا، ڈرایا، اس سے بچو۔ اب شیطان جو ہے، چھوٹے بھی ہوئے اور بڑے بھی ہوئے، چھوٹے بھی شیطان ہوتے ہیں، بڑے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان ایک پہلے ہے اور سب سے بڑا شیطان ایک لاسٹ میں ہے۔ بڑا شیطان جو سب سے پہلا ہے اس کا نام عزازیل ہے اور لقب اس کا ابلیس ہے۔ یہ سب سے بڑا شیطان ہے جو سب سے پہلے سامنے آیا، جس کا نام عزازیل ہے اور لقب اس کا ابلیس ہے، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، جنت سے نکالا گیا اور انہوں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ میں قیامت تک آپ کے بندے کو بہکاتا رہوں گا۔ وہ سب سے بڑا شیطان تھا، اصل نام اس کا عزازیل تھا اور لقب ابلیس۔ بیچ میں بہت ساری ان کی اولادیں، ان کی ذریت، ان کے چیلے چپٹے، چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں۔ لاسٹ میں ایک بڑا شیطان آئے گا جس کا نام مسیح دجال ہوگا۔ شروع میں ایک بڑا شیطان تھا عزازیل، اور لاسٹ میں قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک بڑا شیطان آئے گا جس کا نام مسیح دجال ہوگا۔ اب یہ جو مسیح دجال، یہاں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں کہ دو مسیح کو اس دنیا میں آنا تھا۔ مسیح کے معنی آتے ہیں چھونے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ سنیں نا آپ لوگ یسوع مسیح؟ نہیں سنتے عیسائیوں سے، کرسچن لوگوں سے۔ مسیح اس کے معنی چھونے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا ہے۔ مسیح کے معنی
چھونے والا. یہ اس لیے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ کسی بیمار کو چھو دیتے تھے، بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا. کسی لنگڑے لولے کو چھو دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اسی لیے اس کو مسیح کہا جاتا تھا، چھونے والا. تو ایک مسیح تو وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ مسیح ہدایت ہیں، اللہ کے پیغمبر. اور ایک مسیح اور ہیں، مسیح دجال. اس کو کیوں مسیح کہا؟ مسیح کے معنی چھونے والا. یہاں پر مسیح کے معنی چینج ہو گیا ہے. مسیح کے معنی یہاں پر ہے چھوا ہوا. کسی نے اس کو چھو دیا ہے، ہاتھ مارا ہے، ہاتھ صاف کیا ہے، اور اس ہاتھ صاف کرنے کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ صاف ہو گئی ہے. سمجھ گئے؟ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، وہ ہاتھ مارا ہوا ہے تو ناک چھپکی ہوئی، آنکھ ایک کانی ہوگی اس کی. پیغمبر نے حضرت عائشہ کو یہی بتایا تھا جب وہ رو رہی تھی نا. جب حضور نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو، کہ اللہ کے نبی دجال یاد آ گیا، رو رہی تھی. حضور نے فرمایا دجال اگر میری زندگی میں نکل گیا تو میں کافی ہوں تم سب کی طرف سے، میں مقابلہ کر لوں گا. لیکن اگر میرے بعد دجال نکلا تو بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے انَّهُ اعور، وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا. کانا ہوگا وہ، اور اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ خدا کہے گا. حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ تیرا خدا تو کانا نہیں ہے، تو پہچان لے گی نا. خدا کانا نہیں ہوتا ہمارا، اور یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، تو ہم ایمان والے پہچان لیں گے کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ہم جس کو مانتے ہیں وہ کانا نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ بھی مسیح ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو چھو دیا گیا ہے، اس کی آنکھ چلی گئی ہے، ناک چپٹی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. علماء نے فرمایا کہ جو حضور نے کہا انَّهُ اعور، وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ میں انگور کے دانے کی طرح گوشت ابھرا ہوا ہوگا. حضور فرماتے ہیں انَّهُ يَجِيءُ، آئے گا. وہ کہاں سے آئے گا؟ پیغمبر نے ایک جگہ بھی بتا دیا ہے، وہ نکلے گا کہاں سے؟ دجال کہاں سے نکلے گا؟ اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ مسیح ہدایت ہیں. دو مسیح کو آنا تھا اس دنیا میں. عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح ہیں، ہدایت والے مسیح، اور ایک مسیح دجال. تو جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں مسیح ہدایت ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو یہودیوں نے اس کے اوپر ایمان نہیں لایا. انہوں نے کیا سوچا، یہ ہدایت والے مسیح نہیں ہے، یہ دجال ہے. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دجال بتایا. اب دو مسیح آنے تھے، ایک ہدایت والے اور ایک دجال. تو ہدایت والے جب مسیح تشریف لائے تو یہودیوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ ہدایت والے مسیح نہیں ہے، یہ دجال مسیح ہے. چنانچہ یہودیوں نے مخالفت کی اور ان کو قتل کر کے سولی پر لٹکانے کا پلان بنایا، اور اپنے خیال میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال سمجھ کر سولی پر لٹکا بھی دیا. یہ اور بات ہے کہ یہی اصل مسیح عیسیٰ علیہ السلام تھے، جس کو قتل کرنے اور پھانسی دینے کے لیے یہودیوں نے گھیراؤ کیا، پر اللہ نے ان کی حفاظت کی. قرآن میں اللہ نے کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کو شبہ میں ڈال کر اللہ نے اس کو اٹھا لیا. یہودیوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اس کو مارا،
اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ اصل مسیح ہدایت تھے۔ یہودیوں نے اس کو دجال سمجھ کر اپنے خیال کے مطابق پھانسی پر لٹکا دیا، تو اب ایک مسیح بچ گئے ان کے نظر میں، کون؟ ہدایت والے مسیح۔ حالانکہ وہ ہدایت والے ہی مسیح تھے جن کو یہ لوگ مارنے آئے اور اللہ نے اٹھا لیا، انہوں نے اس کو دجال سمجھا۔ اب دوسرے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں یہودی لوگ، دوسرے مسیح کا جو انتظار کر رہے ہیں یہودی لوگ، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ اصل مسیح ہوں گے، مسیح دجال۔ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسیح ہدایت جو آنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے پیغمبر نے فرمایا یتبعون الدجال 70,000 من یہود اصبہان علیہم الطیالسہ۔ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، مسیح کا انتظار وہ بھی کر رہے ہیں، وہ اس کو ہدایت کا مسیح سمجھ رہے ہیں، ہم بھی مسیح کا انتظار کرتے ہیں، ہم اس کو آخری اور بڑا شیطان اور دجال سمجھ کر انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اصلی مسیح تو اس دنیا میں آ چکے عیسیٰ علیہ السلام، اور اب آسمان پر ہیں، اللہ قیامت کے قریب ان کو بھیجے گا۔ دجال آنے والا ہے، وہ اس کو ہدایت کا مسیح سمجھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کیا تیاری ہو رہی ہے اسرائیل میں؟ اسرائیل میں کون سی تیاری ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 70,000 اصفہان کے یہودی دجال پر ایمان لائیں گے، سب سے پہلے وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اصفہان ایران کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ نکلے گا، اور وہاں کے یہودی 70,000 یہودی دجال پر پہلے ایمان لائیں گے۔ ان 70,000 یہودی کے ایمان لانے سے پہلے دجال اپنے آپ کو اللہ کا نبی بول رہا ہوگا، لیکن جب یہ 70,000 یہودی ان کے اوپر ایمان لائیں گے نا، ان کا سر غرور اور تکبر سے آسمان پر چلا جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو اب خدا کہنا شروع کر دے گا۔ یہ جو 70,000 یہودی ہوں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے اوپر سبز رنگ کے ریشم کی چادر ہوگی۔ یہ 70,000 یہودی ہرے رنگ کی ریشمی چادر ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے جسم پر۔ تجزیہ نگاروں نے، تحقیق کاروں نے لکھا ہے کہ اسرائیل میں ہرے ریشم کے کپڑے تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی اسرائیل میں ہرے رنگ کے ریشم کے کپڑے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ سبھی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، یہ اسرائیل کے مذہبی لوگوں کے پہننے کا اسپیشل ڈریس تیار ہو رہا ہے۔ سبز رنگ کا ریشم کا لباس تیار ہو رہا ہے جو ان کے مذہبی لوگ پہنیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس کی پیشگی گوئی فرما دی، اب وہ ہو رہا ہے۔ تو دجال اصفہان سے نکلے گا، 70,000 یہودی ان کے اوپر پہلے اس لیے ایمان لائیں گے کہ وہ اس کو ہدایت کا مسیح سمجھیں گے، اور پوری دنیا کے یہودی ان کے پیچھے اکٹھا ہوں گے، اور ادھر مہدی علیہ الرضوان کا لشکر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوگا۔ اس بیچ وہ رننگ کرے گا پوری دنیا کا، دجال پوری دنیا کا رننگ کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کتنے دن رہے گا دنیا میں؟ دجال کتنے دن رہے گا؟ حضور نے کہا کہ 40 دن رہے گا، وہ 40 دن اس کی زندگی رہے گی۔ پہلا دن ان کا 1 سال کے برابر ہوگا، ان کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ان کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن اس کا معمولی رہے گا، جیسے عام دن ہوتا ہے ایسے ہی ان کے باقی دن ہوں گے، لیکن 3 دن ان کا اسپیشل ہوگا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ پیغمبر نے اسپیشل بات جو کہی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔
اور وہ سننے کے لائق اور عبرتناک بات ہے۔ حضور نے فرمایا یجیء ومعہ مثل الجنت والنار، ان کے ساتھ میں جنت اور جہنم کی طرح ایک چیز ہوگی۔ والتی یقول انہا الجنہ ہی النار، جس کو وہ جنت بتائے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم بتائے گا دراصل وہ جنت ہوگی۔ تو جنت ان کے ساتھ ہوگی مثل الجنت، حقیقی جنت نہیں ہوگی، مثل الجنت۔ جنت کی طرح اور جہنم کی طرح، جس کو وہ جنت بتائے گا وہ جنت نہیں ہوگی، جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم بتائے گا وہ جہنم نہیں ہوگی بلکہ جنت ہوگی۔ تو یہ دو چیز لے کے وہ چلے گا، یعنی اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی آزمائش کے لیے یہ اختیار اور پاور ان کو دے گا۔ جب وہ چلے گا، حضور فرماتے قوم پر سے ان کا گزر ہوگا، اس قوم کو وہ دعوت دے گا کہ مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں، مجھے اپنا خدا تسلیم کرو۔ وہ قوم اس کو خدا مان لے گی، تو اب اپنی چمتکار دکھائے گا۔ یہ وہ بارش سے، بادل سے کہے گا برس جا یہاں پہ، تو اس ایریا میں جہاں تک وہ قوم آباد ہوگی بارش برسے گی۔ وہ زمین سے کہے گا پیداوار اگا دے، تو بارش برسے گی، زمین سے پیداوار اگے گی، اور اس قوم کے جو جانور ہوں گے نا وہ موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر جائے گا، ترقی ہوگی، پیسے میں بڑھوتری ہوگی، خوب کمائی ہوگی۔ تو اس قوم کا وشواس ان کے پرتی بڑھ جائے گا کہ واقعی میں یہ خدا ہے۔ اتنا بڑا کرشمہ، بادل کو حکم دے کے پانی برسا دینا، زمین کو بول کر کے پیداوار نکال دینا، اور حدیث میں ہے کہ وہ ایک بنجر زمین کے اوپر سے چلے گا اور اس زمین سے کہے گا اپنا خزانہ نکال۔ تو یہاں تو خزانہ نکالنے کے لیے بڑے بڑے باباؤں کو بلانا پڑتا، وہ بھی فیل ہو جاتا بیچارہ، 10 لاکھ 20 لاکھ لے کے ایسے ہی چلا جاتا، خزانہ کبھی ہاتھ آتا نہیں۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان اس خزانے کے چکر میں کنگال ہو رہے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی زمین سے خزانہ نکالنے کے لیے نہ جانے کتنے باباؤں کی پوجا کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے لٹا رہے ہیں، خزانہ ہاتھ نہیں آ رہا، دکانیں چلی گئی، کاروبار چلے گئے، زمین زیور بیچ بیچ کر باباؤں کے اوپر لٹا دیا، خزانہ نہیں ملا۔ وہ اتنا بڑا بابا ہوگا، اتنا بڑا بابا ہوگا، صرف زمین سے کہے گا خزانہ نکال دے، بس نہ کوئی تنتر نہ منتر، کچھ نہیں، نہ دعا نہ وظیفہ، کچھ نہیں، زمین سے کہے گا زمین تو خزانہ نکال، وہ زمین پھٹے گی اور خزانہ نکلے گا۔ حضور نے خود حدیث میں بیان کیا کہ وہ خزانہ دجال کے پیچھے ایسا چلے گا جیسے شہد کی مکھی بھاگ رہی ہو اپنے چھتے کی طرف، خزانہ بھاگے گا۔ اب ظاہر بات ہے جب انسان اس طرح اپنی نظروں سے دیکھے گا کہ اس کے حکم سے بادل نے پانی برسا دیا، اس کے حکم سے زمین نے پیداوار نکال دیا، اس کے حکم سے زمین نے خزانہ نکال دیا، تو اس کو خدا مانے گی نہ قوم۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، ان سے بھی کہے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا تسلیم کر، وہ قوم انکار کر دے گی، نہیں ہم تجھے خدا نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ پیغمبر نے بتا جو دیا تھا، انہو آور وان ربکم لیس بآور، وہ دجال کانا ہوگا، یاد رکھنا، اور خدا کبھی کانا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ایمان لانے والا ایمان والا دیکھے گا یہ انسان ایک آنکھ سے کانا ہے، تو کہے گا نہیں میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو وہ ناراض ہو جائے گا، بابا ناراض ہو جائے گا۔ شیطان کا گرو
یہ لاسٹ گرو ہے، سب سے بڑا ہوگا، یہ ناراض ہو جائے گا، اور جب جانے لگے گا بد دعا دے گا، تیرا ستیہ ناس ہو، قحط میں مبتلا ہو جائے تو بس اتنا کہنا ہوگا کہ وہ قوم جنہوں نے اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا ہوگا، اس پر قحط سالی آ جائے گی، بھوک مری آ جائے گی، پریشانی، بیماری، مصیبت، کھانا نہیں ملے گا، پروردگار آزما رہا ہوگا۔ یہ ایک آزمائش ہوگی، بہت کڑی آزمائش، بہت کڑا امتحان۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے قیامت قائم ہونے تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا ایمان والا امتی اپنی نظروں سے دیکھے گا یہ کون سا انسان ہے، ایک کو دعا دیتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین سے سونے جواہرات نکل جاتے ہیں، ایک قوم کو بد دعا دیتا ہے، خشک سالی، قحط سالی، بھوک مری، بیماری آ جا رہی ہے، وہ کون سا انسان ہے، اس کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے اس کے اندر، کتنا پاورفل انسان ہے۔ آج ہم اور آپ کیسے ڈگمگاتے ہیں، کیسے ہمارے ایمان ہچکولے کھاتے رہتے ہیں، کیسے ہمارے ایمان برباد ہوتے ہیں جب ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے اسٹیٹ میں کوئی ایسا بابا آتا ہے تو چمتکار دکھا جاتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا چمتکار دکھاتا ہے، اس کے چمتکار کو دیکھ کر نہ تو ہم شریعت پر نظر رکھتے ہیں، یہ بندہ سنت کا کتنا پابند ہے، یہ بندہ فرض کا کتنا پابند ہے، یہ بندہ شریعت کا کتنا پابند ہے، یہ بندہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، کوئی مطلب نہیں، یہ بندہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں سوچتے، اور اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کرشمہ دکھایا، انہوں نے چمتکار دکھایا، اور اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے باباؤں کے پیچھے پاگل ہیں کیونکہ چمتکار دکھایا انہوں نے، کچھ جادوگری دکھایا، کچھ شعبدہ بازی دکھایا، کچھ کرشمہ دکھایا، چھوٹا موٹا کرشمہ دیکھ کر آج لاکھوں مسلمان کا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ یہ تو بڑا گرو آئے گا جو اتنا بڑا چمتکار دکھائے گا کہ یہیں پر بیٹھ کے بادل سے کہے گا بارش برسا، اور بارش ہو جائے گی۔ زمین پہ کھڑا ہو کر زمین سے کہے گا خزانہ نکال، وہ زمین خزانہ نکال دے گی۔ زمین پہ کھڑا ہو کر زمین سے کہے گا پیداوار نکال، پیداوار ہو جائے گی۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو دجال قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد اس کو پھر جوڑ دے گا، پھر وہ زندہ ہو جائے گا، کہے گا اب مانتا ہے خدا؟ وہ نوجوان کہے گا نہیں میں تو نہیں مانتا، پہلے سے زیادہ ایمان میرا مضبوط ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر اپنے چیلوں سے حکم دے گا اس نوجوان کو آری سے بیچوں بیچ چیر ڈالو، تو اس نوجوان کو چیر دیا جائے گا اور بہت دور ان کے دونوں ٹکڑے بھیج دیے جائیں گے۔ جیسے تیر مارا جاتا ہے تو تیر جہاں تک جا سکتی ہے نا، اتنا ڈسٹینس ہو جائے گا دونوں ٹکڑوں کے بیچ، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے دونوں ٹکڑوں کے کو لا کر کے پھر وہ جوڑ دے گا۔ جوڑنے کے بعد پوچھے گا بتا اب مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میں زندہ کرنے والا، میں موت دینے والا، خدا بھی تو یہی کرتا ہے نا، یحیی و یمیت، خدا زندہ کرتا ہے، خدا مارتا ہے، بتا میں نے مارا، میں نے ہی زندہ کیا، مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ نوجوان کہے گا مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا۔ حدیث میں اتنا ہے کہ اس نوجوان کو آری سے چیرنے کے بعد جو دوبارہ جوڑے گا نا، اس کے بعد رب تعالی شانہ دجال سے زندگی اور موت دینے کا پاور چھین لے گا۔ یہ لاسٹ واقعہ ہوگا، پاور اللہ واپس لے لے گا، لیکن غصہ اس کو ایسا آئے گا اس نوجوان پر جب وہ کہے گا کہ مجھے پہلے سے زیادہ تیرے دجال ہونے کا یقین ہو رہا ہے کہ تو دجال ہے، خدا تو میں مان ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو وہ حکم دے گا
کہ اس انسان کو چھری سے قتل کرو، گردن اس کی قتل کرو. میں نے کہا نا، حضور نے فرمایا کہ اس کا پاور رب چھین لے گا. اس کے بعد جب وہ چھری گردن پر چلائے گا تو پروردگار عالم اس نوجوان کی گردن کو تانبے کی گردن بنا دے گا، وہ چھری کام نہیں کرے گی. پھر اس کو حکم دیا جائے گا اس کو آگ میں جلا دو، اس کو آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا. پروردگار عالم اس نوجوان کے لیے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح گلزار بنا دے گا، وہ جلے گا نہیں. لیکن یہ تماشا، یہ کرشمہ، یہ پاور انسان دیکھے گا. اس کے ساتھ کھانے کا اناج کا پہاڑ اور پینے کے لیے پانی کا دریا رہے گا. لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، لوگوں کو کھانے نہیں ملے گا، اور اس کے پاس کھانے کا پہاڑ ہے، پانی کا دریا ہے. اتنی نعمت کی بہتات ہوگی، لوگوں کے ایمان ڈگمگائیں گے. لیکن حضور نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اس سے بڑا فتنہ نہیں ہوگا. یہ تماشا 40 دن تک سرزمین پر وہ کرے گا. کتنوں کا ایمان برباد ہو جائے گا، اور کتنوں کے لیے پیغمبر نے ایک بات بتا دی کہ جب دجال ہمارے بعد تیرے زمانے میں نکلے تو ایک کام کر لینا، سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لینا. سورہ کہف کی ابتدا کی آیتیں پڑھ لینا، 10 آیتیں تقریباً سورہ کہف کی وہ پڑھ لینا. اللہ تعالیٰ دجال کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. سورہ کہف پتہ ہے، قرآن کریم میں سورہ کہف ہے. اس کی ابتدا کی آیتیں پڑھنے کے لیے پیغمبر نے بتایا. وہ جب یاد ہی نہیں اللہ کے بندے تو پڑھیں گے کیا، خاک پڑھیں گے. یہ تو قل اعوذ برب الناس یاد نہیں ہے شیطانوں کو بھگانے کے لیے، چھوٹے موٹے شیطانوں کو بھگانے کے لیے ہمیں قل اعوذ برب الناس کا پتہ نہیں ہے. 2 جمعہ سے آپ کی مسجد میں قل اعوذ برب الناس کی تفسیر ہوئی ہے. کیسے شیطان بھاگتا ہے بتایا گیا، کیسے جنات بھاگتا ہے بتایا گیا، کیسے جادو ٹونے کا اثر ٹوٹتا ہے وہی بتایا گیا. صرف پڑھنا ہے، کلام الہی کو پڑھنا ہے. کسی بابا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہ ہم سننے آتے ہیں، نہ سمجھنے آتے ہیں، اور نہ قرآن کی تفسیر سے کوئی مطلب رکھتے ہیں. ہم تو قرآن کو فضول کتاب سمجھنے والی قوم بن گئے ہیں. مصیبت سے اگر کوئی پڑھنا سیکھ گیا تو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. سمجھنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کتاب کو. کہیں بھی قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، سب سے پہلا فرض ایمان والوں کا ہونا چاہیے قرآن کی تفسیر کی مجلس میں بیٹھو. قرآن کو سمجھنا سب سے بڑا فرض ہے امت پر. یہ کتاب اللہ نے رکھنے کے لیے نہیں دی ہے ہمیں اور آپ کو. پیغمبر نے فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھو، دجال سے اللہ تمہیں بچائے گا. وہ یاد کرنے سے پڑھ پاؤ گے، جب یاد نہیں ہوگا نہیں پڑھ پاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کی دجال سے بھی اور دنیا کے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے.